اور حال ہی میں مینار پاکستان پر واقع ہونے والا ایک جو واقعہ ہے، عائشہ اکرم نام کی ایک خاتون کے ساتھ جن کی عمر 28 سال ہے، اور 14 اگست کے دن اس کے ساتھ جو وقوع ہوا ہے، اور یقیناً ایک ہمارے معاشرے کی روایات کے بالکل خلاف ہوا ہے، اور نہ ہمارا دین اس قسم کی اس کی اجازت دیتا ہے، اور نہ ہماری سوسائٹی جو ہے ایک کامن سینس کے طور پر ہم دیکھیں تو بالکل اس کی اجازت نہ ہونی چاہیے۔ غلط امپریشن نہ صرف ہمارے ملک کی طرف سے گیا، پوری دنیا میں۔ لیکن یہاں میں یہ کہوں گا کہ ٹک ٹاک جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی تباہی اور بربادی کے لیے ایک تیر کا کام کر رہی ہے، اور کس طرح یہ نوجوان ہمارے آج کل جن کے ہاتھوں میں کتابیں ہونی چاہیے تھیں، جن کے اندر ہاتھوں میں لیپ ٹاپ ہونے چاہیے، جن کے اندر ہاتھوں کے اندر ہنر ہونا چاہیے، آج ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ جس طرح کی جو انہوں نے ہتھیار پکڑے ہوئے ہیں، جن کو ہم موبائل کہہ سکتے ہیں، اور وہ ایک غریب بچہ ہے یا امیر بچہ ہے، جو بھی ہے وہ اس میں لگا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پرانے وقتوں کی کتابیں لے کر پارکوں میں لوگ بیٹھا کرتے تھے، اب آپ جائیں پارک میں تو لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، نوجوان وہ اسی ٹک ٹاک میں مشغول ہوتے ہیں۔ عائشہ اکرم کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بھی جو ہے یہ اسی ٹک ٹاک کی ایک قسم کی، ہمیں سے یہ کہوں گا کہ ایک بہرا روی کا نتیجہ ہے۔ اب یہ ویڈیوز جو موجود ہیں، اس خاتون جو مینار پاکستان پر گئی، پری پلان گئی وہاں پر، اور اس کے بعد جو ہے اس کو وہاں پر اس نے اپنے فالوورز کو بلایا، اور فالوورز کو بلانے کے بعد جو ہے وہ فلائنگ کس کا جو ہے، ہمیں تو یہاں پتہ چلتا ہے کہ فلائنگ کس کیا ہوتی ہے، تو وہاں جو ہے اس نے اس کا جو پھر بعد میں کراؤڈ جو ہے وہ اس کو جس حالت میں اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، تو یا اس کی ساتھ جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو یہ واقعہ جو ہے اس کو ہم ایک واقعہ سمجھ کے، اور اس کے بعد جو جس طریقے سے ٹرینڈ بنا، ٹویٹر پر دیکھا گیا، فیس بک پر، یوٹیوب پر، اور پوری پاکستان کی جو ہے نا اس میں پاکستان کی بینڈ بجا دی گئی۔ تو یہاں جو ہے ہم نے تصویر کے دونوں رخ کو دیکھنا چاہیے، غلطی کس کی ہے اور کس نے لڑکوں کو مجبور کیا، لڑکی کو کس طریقے سے اس نے اپنے آپ کو وہاں اپنے آپ کو، اگر اس کے فالوورز ہیں اس نے ان کو وہاں بلایا۔ لازمی بات ہے یہ جتنے بھی فالوورز ہوتے ہیں، فالو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہوتے ہیں، اور لیڈر آگے جو کچھ کرے گا وہ اسی طریقے سے وہ اس کا ریئیکٹ دیں گے۔ تو بہرحال یہ ہونے والا واقعہ جو ہے، اس میں میں اس کو بولوں گا ٹک ٹاک کی بہرا روی کہوں گا میں، یہ ایک واقعہ نہیں ہے کہ اس طرح کے بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں جو رجسٹرڈ نہیں بھی ہوتے، لیکن اس واقعے کا ایک تو ٹک ٹاک کی بہرا روی ہے، دوسرا اس کے بعد آپ دیکھیں کس طریقے سے ہمارے ہی میر جعفر قسم کے لوگ جو ہیں، انہوں نے کس طرح اس معاملے کو اٹھا کے کہاں سے اس کو لے کے جا کے کہاں پر لے گئے۔ اور ابھی میں ایک آج دیکھ رہا تھا فیس بک پہ کہ جی اس کا کراچی میں ایک مارچ ہو رہا ہے، ہیومن رائٹ کے نام سے، ایک جو ہے خواتین جو ہے نا اس کے حوالے سے احتجاج کریں گی کہ خاتون پر ظلم ہوا ہے۔ تو کیا کہیں پر ہمیں خواتین کو بھی جو ہے نا اس حوالے سے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ کہیں اس میں تو نہیں آ رہا میرا جسم میری مرضی کے اندر۔ اور اس طرح کی بہت سارے ایشوز جو ہمارے سوسائٹی کے اندر آ رہے ہیں، وہ میرا جسم میری مرضی کی لازمی بات ہے اسی کو فیور کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے میں اپنی حکومت وقت سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ وہ ایسے تاریخی جو مقامات ہیں، جس طرح ایک ویڈیو دیکھی گئی قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر ایک چڑھ کے اوپر سے جھنڈا چڑھانے والی بات، جیسے اس نے بہت بڑا تیر مار لیا، یا اسی طریقے سے ہم دیکھیں کہ جو مینار پاکستان ہے کیا، مینار پاکستان کی تاریخی حقیقت کیا ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے
کہ یہ مینار پاکستان ہم نے کیوں بنایا. ہم بھول چکے ہیں. اگر ہم بھولے نہیں تو وہاں اس قسم کے واقعات نہ ہوں. اور اس کی تاریخی حقیقت ہمارے بچے آج نہیں جانتے. یوٹیوب بھرا ہوا ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے، لیکن نہیں جانتے. تو خدا را اپنی قوم کو جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ میرے سامنے کم از کم اپنی لائف میں آگے آنے والے وقتوں میں کچھ سدھار دیکھ رہا ہوں کہ آئے گا. اور کوئی ایسا ہم بولیں گے صلاح الدین ایوبی آئے گا، یا کوئی ایسا بہت بڑا سا مارکا ہو جائے گا کہ یہ قوم اصلاح کی طرف جائے گی. جو ٹک ٹاک ہے، یہ ہم اپنے دور میں ہم نے وی سی آر کا دور دیکھا، ہم نے سی ڈی کا دور دیکھا، ہم نے یو ایس بی کا دور دیکھا. پھر اس کے بعد ہم نے موبائل کے بعد جو ہے نا، اب فیس بک کسی زمانے میں بہت بڑی جو ہے وہ سمجھی جاتی تھی، لیکن آج ہم جہاں پہنچ چکے ہیں کہ وہ 10 منٹ کے کلپ کے لیے ہم تمام حدیں پار کر لیتے ہیں. تو اس خاتون کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے، میں اس کو یہ سمجھتا ہوں، ایک تو یہ وہ تھا مفت کی پبلسٹی ایک حاصل کرنا اس کا ذریعہ تھا. اور ہمارے یہاں ایک یہ ہے کہ جی آپ کوئی بھی ایسا بیہودہ کوئی کام کریں، آپ کو پولیس والوں کے خلاف کوئی یا کسی بھی چیز کے خلاف وہ آپ کو 4-5 ڈنڈے مار دیں تو آپ کی بہت پبلسٹی ہو جائے گی. تو خدا را یہ جو شارٹ ٹرم، جو یہ میں ٹک ٹاک کو کہتا ہوں کہ شارٹ ٹرم جو ہے، وہ ہر بندہ کہتا ہے کہ میں بس ایک چھلانگ مار کر بلینئرز بن جاؤں، ملینئرز بن جاؤں. تو یہ اصل میں وہی راستہ ہے جو چنا گیا، اور حاصل کرنے والے نے جو حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا. اور جنہوں نے اس کو پلانٹ کیا، جس طریقے سے کیا، ساری دنیا جان رہی ہے. اور پھر اس کے بعد واقعہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد تمام میڈیا، الیکٹرانک میڈیا سر پہ اٹھا لیتا ہے، حکومت جاگ جاتی ہے، یاسر شامی صاحب جاگ جاتے ہیں، اقرار الحسن جو بہت بڑے اینکر ہیں وہ جاگ جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ ہماری سوسائٹی کو، ہمارے معاشرے کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. تو میں خاموش تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں نے جب دیکھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اب ٹرینڈ بنتا جا رہا ہے کہ احتجاج ہوگا، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر میرا جسم میری مرضی کا سلوگن نہیں چل سکتا. میں بھی ایک بات کر رہا تھا کہ اس میں نے دیکھا کہ ایک پڑھ رہا تھا کہ جو یو کے کے اندر آپ ڈائیورس کے لیے جب آپ اپلیکیشن دیتے ہیں تو آپ کو 550 پاؤنڈ جو ہے نا وہاں پر آپ نے پے کرنے ہوتے ہیں، تب جا کے آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے. تو وہاں کتنا اس کو پاکستانی روپیز میں آپ دیکھیں تو 1,30,000 روپے بنتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں اس کو کتنا یہ چیز جو ہماری مخلوق کو سکھائی جا رہی ہے کہ بھئی آپ جو بھی ہیں، آپ جو کچھ کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں. تو وہاں جو 1,20,000 روپے جو وہ پے کرے گا پاکستانی روپیز میں ہم دیکھیں تو وہ اس ڈائیورس کی اپلیکیشن، یعنی ہر بندہ پریشان ہے کہ اگر اس کو اپنے پارٹنر سے پریشانی بھی ہے تو وہ 550 پے کرنے کو اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ بیٹھا ہوا ہے بھائی میں کیا کروں. تو یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے اور نہ اس طرح ہونا چاہیے. اور ہماری حکومت سے میری درخواست ہے کہ وہ ایسی تاریخی مقامات پر ضرور جو ہے وہ سیکورٹی کا انتظام رکھیں. کہیں پر کوئی ایسی نظر نہیں آتی کہ اگر 400 افراد ایک خاتون کو گھسیٹ رہے ہیں، چھین رہے ہیں، تو ہمارا کوئک رسپانس 5 منٹ میں کہاں گیا. اور اس کے بعد یہ 14 اگست کو یہ واقعہ ہوتا ہے، 18 اگست کو اس کی FIR کٹتی ہے. اس کے پیچھے کیا پس منظر میں کیا ہے وہ اس کو کوئی نہیں دیکھتا. تھینک یو. اللہ حافظ.